الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ وقال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقال جل وعلا كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ نے ہمیں ایک جسم دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، دماغ دیا ہے، جسمانی طاقت دی ہے، صحت دی ہے، اور ان تمام چیزوں کو ہمارے پاس ایک امانت کے طور پر عطا کیا ہے۔ اس کے لیے میں نے آیت پڑھی ہے سورہ حدید کی، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کر دو اس کی راہ میں ان سب چیزوں میں سے جن میں اس نے تمہیں خلافت عطا کی ہے۔ آپ کا کوئی مال ہے، کوئی آپ کی ملکیتیں ہیں، یہ امانت چند روزہ رزق معاش، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے سمجھنے کی، حکمت قرآن کا ایک بہت اہم یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیے، فرد سے جب اجتماعیت کی طرف انسان بڑھتا ہے تو سب سے قدیم، سب سے بنیادی اجتماعیت ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ ازدواج ہے۔ یہ مسئلہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان قدیم ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان حقوق و اختیارات کا اور فرائض و ذمہ داریوں کا کیا توازن ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے انسانی عمرانیات کا، انسانی تمدن کا۔ اس سے ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، اور جتنا یہ رشتہ مستحکم ہوگا اتنا ہی وہ خاندان مستحکم ہوگا۔ چونکہ یہ قدیم ترین مسئلہ ہے اور اہم ترین ہے اور بنیادی ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ تفصیلی احکام آئلی قوانین کے ضمن میں آئے۔ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ تو اتنی اہمیت نہیں ہے، سیاست ہے، ملکی ریاست ہے، اس کے احکام ہے، معیشت ہے، زیادہ اہم ہے، زیادہ ان کے اثرات جو ہیں وہ دنیا میں پھیلتے ہیں۔
لیکن یہ کہ تمدن کا نقطہ آغاز یہ خاندان ہے. اس خاندان کا استحکام اگر ہوگا تو معاشرہ مستحکم ہوگا. اینٹیں پختہ ہوں گی تو جو فصیل اور دیوار بنے گی وہ پختہ ہوگی. اینٹیں ہی کچی ہیں تو وہ فصیل یا دیوار جو ہے وہ اپنی جگہ کچی رہے گی. اس کے بعد جب یہ خاندان جمع ہو کے تو ایک معاشرہ بنتے ہیں. اس معاشرے کی اقدار کیا ہے، مورل ویلیوز کیا ہیں، اس کے سوشل ایونز کا کیا کانسیپٹ ہے، کون سی چیزیں ہیں کہ جنہیں پروموٹ کیا جانا چاہیے، کون سی چیزیں ہیں کہ جنہیں ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. یہ ہے دوسرا مسئلہ انسانی تہذیب و تمدن اور بنیادیات کا. اس میں بھی قرآن مجید میں بہت تفصیلی ہدایات. نمبر 3 مسئلہ آتا ہے معاشی نظام. معاشی نظام کے ضمن میں پھر ہم دیکھتے ہیں یہ بھی قدیم ہے، جب سے آدمی ہے اس کا پیٹ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس معاشی نظام کے ضمن میں قرآن میں ہمیں اصول بھی ملتے ہیں، اہداف بھی ملتے ہیں اور احکام بھی ملتے ہیں. اصول اور احکام، ہدف یہ ہے، ٹارگٹ یہ ہے اور اس کے لیے یہ احکام ہے. سب سے ٹاپ پر ہے سیاسی اور ریاستی نظام، سب سے ٹاپ پر ہے. اس لیے کہ یہ ذہن میں سمجھ لیجئے کہ ریاست کا تصور بہت ہی ریسنٹ ہے. اس سے پہلے حکومت کا تصور ہوتا تھا، ریاست کا تصور نہیں تھا. ریاست ایک بڑا ریسنٹ کانسیپٹ ہے اور یہ ایبسٹریکٹ ہے. ریاست، اس ریاست کے ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں صرف چند اصول آئے ہیں، کوئی تفصیلی خاکہ ڈھانچہ نہیں دیا گیا. اب یہ سمجھیے یہ پیرامڈ ہے، سب سے نیچے سب سے چوڑا آئلی قوانین، پھر سماجی اقدار، سوشل ایونز جنہیں ریڈیکیٹ کیا جائے، سوشل ویلیوز جنہیں پروموٹ کیا جائے، پھر معاشی نظام، اہداف یہ ہے، احکام یہ ہے. سیاسی نظام، اصول دیے ہیں صرف، کوئی خاکہ کوئی ڈھانچہ نہیں. شاید بہت سے لوگوں کو یاد آ جائے ایک زمانے میں مسٹر اے کے بروہی نے چیلنج کیا تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن سے مجھے کوئی دستور نکال کر دکھا دے تو میں اسے اتنے 1000 روپے انعام دوں گا. اس وقت تو مذاق اڑا تھا بہت، جو بھی دینی قوتیں ہیں انہوں نے ان پر شدید تنقیدیں کی تھی، لیکن ان کی بات غلط نہیں تھی. سیاسی ڈھانچہ اسلام میں کوئی نہیں دیا گیا، قرآن میں کوئی نہیں دیا گیا. اصول ہے، حاکمیت اللہ کی، خلافت انسان کی، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو اولو الامر ہو ان کی. اور اگر جھگڑا ہو جائے اولو الامر میں اور عوام میں تو اس کو فردوہ الی اللہ والرسول، اور وہ جوڈیشری میں جائے گا. امرہم شورا بینہم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ان 4 اصولوں کے سوا کوئی نظام، کوئی ڈھانچہ قرآن نے نہیں دیا ہے. اس اعتبار سے اے کے بروہی غلط نہیں تھے، لیکن جو اصول دیے ہیں ان پر یقیناً ایک مکمل نظام بنتا ہے. نظام کیوں نہیں دیا، اس کی بھی حکمت کو سمجھ لیں. ابھی یہ پولیٹیکل لیول پر ارتقاء کا عمل جاری تھا. 1400 برس پہلے اگر نظام دے دیا جاتا تو یہ ایسے ہی ہوتا جیسے کہ چین کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ ان کے ہاں بچیوں کے پاؤں چھوٹے ہوں تو وہ نسوانی حسن کی علامت ہے، تو بچپن میں لوہے کے جوتے پہنا دیتے تھے کہ وہ پاؤں بڑھ ہی نہ سکے. تو گویا کہ اگر اس وقت کوئی نظام دے دیا جاتا تو یہ سوشل ایوولوشن، یہ جو چل رہا تھا، اس کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جاتا. لہذا اس میں صرف اصول دے کر اور آگے نظام کے بارے میں چھوڑ دیا گیا کہ اب آپ جو تمدن کا ارتقاء ہے اس کے حوالے سے ان اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے، ان فنڈامنٹلز کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے آپ نظام بنا سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ باتیں بہت سے لوگوں کے لیے بہت نئی ہے کہ یہ ساری چیزیں مباحات میں ہیں. اللہ نے کوئی لازم نہیں کیا کہ یونٹری گورنمنٹ ہو یا فیڈرل ہو یا کنفیڈرل ہو، اٹس یور چوائس. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام، اٹس یور چوائس.
ہاں ہم ترجیح کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، خلافت راشدہ کا نظام یونٹری تھا، لیکن روح عصر کا تقاضا یہ ہے کہ جو اختیارات ہیں انہیں نیچے گراس روٹ لیول تک پر لے آیا جائے۔ انسان کے لیے وہ جو معاملہ اقبال نے کہا جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، یہ کیفیت اب بہت اونچی پہنچ چکی ہے۔ حقوق انسان پریکٹیکلی کیا شکل ہوگی، کس طرح ممکن ہوگا، یہ گویا کہ دوسری اہم بات تھی، اس پر میں زیادہ جو ہے مزید آپ کے سامنے اس کا اصول رکھنا چاہتا تھا۔ تیسرے یہ کہ خلافت انفرادی، سورہ نور کی آیت نمبر 55، آیت استخلاف قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں کہ تم میں سے جو لوگ واقعی صاحب ایمان ہوں گے اور نیک عمل کریں گے ان کو لازماً خلافت عطا کرے گا، دنیا میں زمین پر خلافت دے گا۔ اب یہاں ہم کی ضمیر آ گئی ہے، جمع کی ضمیر۔ داؤد سے خطاب ہوا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، وہ شخصی خلافت تھی جب تک کہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضور اپنی ذات میں خلیفہ تھے، لیکن اب ختم نبوت کے بعد یہ خلافت کلیکٹیو ہوئی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ دو شرطیں اگر پوری کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں لازماً زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے اس دین کو جو اللہ نے پسند کر لیا ہے زمین میں تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ جو خوف کی حالت ان پر طاری ہے کہ ہر وقت خطرہ ہے، مدینے پر مشرق سے حملہ نہ ہو جائے، شمال سے نہ ہو جائے، جنوب سے نہ ہو جائے، مغرب سے نہ ہو جائے، اس خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ یہ اصل میں تینوں باتیں ایک ہی ہے۔ جب حکومت ہوگی مسلمانوں کی، ظاہر ہے دین کا تمکن ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ خوف کی کیفیت بدل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کا جو ہدف تھا اور اس کا جو اصل مقصد تھا اس آیت کے آخری ٹکڑے میں ہے، بہت اہم ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے۔ اللہ کا حکم ہے چور کا ہاتھ کاٹو، ہم نہیں کاٹ رہے۔ کہاں ہماری بندگی پوری ہوئی؟ کہاں ہماری عبادت پوری ہوئی؟ کہاں ہماری اطاعت پوری ہوئی؟ زانی اگر غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مارو، اور مارو عوام کے اندر، حکم ہے کہ اہل ایمان کا ایک گروہ دیکھے اس کو آ کر۔ شادی شدہ ہے تو رجم کرو، رجم میں سر عام ہو۔ کہاں ہے یہ احکام؟ ورنہ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کچھ قوانین اللہ کے مان لیتے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور کچھ قوانین جو ہیں کسی اور کے مان رہے ہیں تو اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا کہ نہیں؟ ان الحکم الا للہ، حکم تو ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے کسی کے لیے۔ اور اگر آپ نے کسی اور کی احکام کو تسلیم کر لیا تو آپ نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو لوگ اس کے بعد بھی کفر پر اڑے رہیں گے تو وہ لوگ تو ناہنجار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہ تو سرکش۔ تو یہ ہے میں نے جو نوٹ کرائی آیت کے، جس میں دی کلیکٹیو وائسٹیورنسی آف دی مسلمز۔ اچھا، چند باتیں جو میں نے عرض کی تھی کہ خلافت راشدہ کی بعض چیزیں وہ ہیں جو اب دنیا میں دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ تزکیہ نفس جس درجے میں اس وقت ہو گیا تھا، اس میں کوئی حرج نہیں تھا کہ کسی شخص کو تا حیات لائف لانگ خلافت دے دی جائے۔ وہاں کوئی وقت نہیں تھا، 2 سال، 4 سال، 6 سال، 8 سال، پھر الیکشن نہیں۔ خلفائے راشدین بس ان کی موت پر ہی ان کا سلسلہ ختم ہو سکتا تھا، چاہے وہ شہادت کی موت ہو، چاہے وہ طبی موت ہو۔ لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس طرح کے نفوس مزکہ اب دستیاب نہیں ہو سکتے۔ اقتدار اور اختیار کا تسلسل یہ بہت بری شے ہے۔
اس سے انسان کے اندر خناس پیدا ہو سکتا ہے، الا یہ کہ تزکیہ نفس مکمل طور پر ہو چکا ہو، تصفیہ قلب مکمل طور پر ہو چکا ہو، تجلیہ روح مکمل طور پر ہو چکی ہو، کہ جس کا اب کوئی امکان نہیں ہے۔ بات جو غیر مسلموں کے سلسلے میں رہ گئی تھی کہ غیر مسلم کے لیے جو اصطلاح ہے اسلامی ذمی، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ ذمی وہ ہے جس کی ذمہ داری لیتی ہے نظام خلافت لیتا ہے، اس کی حفاظت، اس کی آزادی، اس کے حقوق ہم گارنٹی کرتے ہیں، یہاں تک کہ شہری ہونے کے ناطے اس کے لیے بھی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی کفالت کا ذمہ نظام خلافت لیتا ہے، چاہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک صوبائی دارالخلافہ کے دورے پر تھے، وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھا یہودی بازار میں بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ نے گورنر سے پوچھا یہ کیا تماشا ہے؟ یہ جوان تھا تو تم اسے جزیہ لے رہے تھے، اب بوڑھا ہو گیا تو تم نے چھوڑ دیا، اس کو پھینک دیا بازار میں کہ کھڑا ہو کر بھیک مانگے، اس کا وظیفہ مقرر کرو بیت المال سے۔ تو ذمی جو ہے کوئی گالی نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں بعض چیزوں کو گالی بنا دیا گیا، ذمی نہیں، ذمہ لیا ہے اسلامی ریاست نے، ذمہ دار ہے نظام خلافت۔ اسی طرح جزیہ کو گالی بنا دیا گیا، جزیہ جزا سے ہے، بدل، چونکہ ان پر فوجی سروس لازم نہیں ہے، ان کے جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے نظام خلافت، لہذا انہیں کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ یہ ٹیکس ہے اصل میں، مسلمان زکوٰۃ دے گا، مسلمان عشر دے گا، یہ مسلمانوں نے دینا ہے، لیکن یہ کہ غیر مسلم جزیہ دے گا، بس یہ ایک ٹیکس ہے۔ تو یہ چند باتیں میں چاہتا تھا کہ مزید واضح ہو جائیں۔ اب میں اللہ کا نام لے کر ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو کی طرف آ رہا ہوں، اسلام کا معاشی نظام۔ پہلے میں چاہتا ہوں کہ چند تضادات جو بظاہر نظر آتے ہیں پہلے ان کو ہم نوٹ کر لیں اور پھر سوچیں ہاؤ ٹو ریزالو دیم۔ دیکھیے، ایک طرف قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کہیے جو بھی ضرورت سے زائد دے ڈالو، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ۔ دوسری طرف وراثت کا حکم بھی آ رہا ہے، تو وراثت ہوگی کس چیز پر جبکہ کچھ بھی نہیں ہوگا؟ زکوٰۃ کا حکم بھی آ رہا ہے، زکوٰۃ ہوگی کس شے پر کہ جبکہ کوئی شے انسان ریٹین کرے گا ہی نہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اور دوسری طرف یہ کہ وراثت لازماً تقسیم کرو، مما قل منہ او کثر، زیادہ ہو یا کم ہو، فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی کی ایک صورت پیدا ہو گئی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مغالطے سے۔ سورہ توبہ میں جب آیت نازل آئی کہ جو لوگ اپنے پاس سونا اور چاندی رکھتے ہیں ان کو کنز بناتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ سونا اور چاندی قیامت کے دن جہنم کی آگ پر تپا کر اور اس سے ان کو داغا جائے گا، ان کی پیشانیاں بھی، ان کے چہرے بھی، اور ان کی پیٹھیں بھی، اور ان کی پسلیاں بھی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سونا اور چاندی اپنے پاس ریٹین کرنا مطلقاً حرام ہے، جبکہ جو بھی اجماع تھا جس بات پر وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے زکوٰۃ دے دیں تو باقی مال آپ کا ہے، باقی مزید آپ خرچ کرنا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ If you want to retain, you can retain it۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شد و بت کے ساتھ اس کا پروپیگنڈا شروع کیا، اور وہ شخص نہایت مخلص، نہایت زاہد۔ پھر حضرت عثمان نے انہیں حکم دیا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر باہر جا کر کہیں چلی جائیں۔ اسی ایگزائل میں ان کا انتقال ہوا، کہیں صحرا میں ایک جھونپڑی سی ڈال کر وہ رہتے تھے، ان کی اہلیہ تھیں، اور جب آخری وقت آیا ہے تو رونے لگے۔ اہلیہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نے اپنے دوست سے سنا تھا، حضور کو وہ کہتے تھے میرا دوست خلیلی، میرے دوست نے یہ کہا تھا کہ لوگوں تم اپنے گرد سانپ بچھو جمع کر لو گے، یعنی دنیاوی ساز و سامان، سانپ بچھو،
دیکھو میرے نزدیک بھی، میرے گرد بھی سانپ بچھو آ۔ ان کا کون سا سانپ اور کون سا بچھو یہاں آ گیا؟ دیکھو یہ توا پڑا ہے کہ نہیں، چمٹا ہے کہ نہیں، یہ سانپ اور بچھو۔ اب کسی کی شدت احساس کا عالم یہ ہو، لیکن اس کو لے اڑے ہمارے ہاں ایک دور میں کمیونسٹ، کیونکہ یہ بات ذرا ان کے نظریے کے اندر فٹ بیٹھتی تھی، اور ان کو پھر بہت اچھالا گیا، حالانکہ اس کی ریزولوشن کچھ اور ہے۔ اور وہ ریزولوشن کس طور سے ہوتی ہے اس کی؟ دیکھیے، اسلام کے دو لیولز ہیں، ایک لیگل لیول ہے، فقہی سطح ہے، ایک ایمان اور احسان اور روحانیت کی سطح ہے۔ اکثر و بیشتر معاملات میں ان دونوں کے احکام ایک دوسرے سے متضاد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے آپ کو تھپڑ مار دیا، اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں۔ دو راستے اس صورت میں کہ آپ اس کو جوابی تھپڑ رسید کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، ورنہ تو تہرے درویش بڑھ جانے درویش، آپ میں طاقت ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ لیکن اگر طاقت ہے تو دو راستے ہیں، چاہے تو معاف کر دیں اور چاہے تو بدلہ لیں۔ اپنے روحانی ترفع کے لیے معاف کر دینا بہتر ہے۔ آپ معاف کریں گے تو جو روحانی خوشی ہوگی آپ کو، اور ترفع ہوگا، اور اونچائی اور بلندی آپ حاصل کریں گے، یہ سب کے نزدیک بالکل واضح سی بات ہے۔ اور دوسری طرف معاشرے کی بہتری کا تقاضا ہے کہ بدلہ لو، سزا دو اسے، ورنہ اس کی ہمت بنے گی، آج اس نے تمہیں تھپڑ مارا، کل کسی اور کو مارے گا۔ نپ دی ایول ان دی بڈ۔ اب قرآن میں آپ کو یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی، ایک طرف عفو والعافین عن الناس، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تین لفظ اگر تم معاف کر دیا کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور ڈھانک دیا کرو گناہوں کو یا خطاؤں کو یا زیادتیوں کو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے کہ نہیں؟ تم اپنے گناہوں کی مغفرت اس سے چاہتے ہو تو تم بھی تو لوگوں کو معاف کیا کرو۔ ایک طرف یہ ہے، اگر تم معاف کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو، قصاص میں زندگی ہے۔ آپ کا تمدن کا نظام، آپ کی معاشرت کا نظام، یہ تو درم برم ہو جائے گا اگر قصاص نہ ہو، اگر سزا نہ ہو، جرائم پھیلتے چلے جائیں گے۔ تو ایک ہے روحانی ترقی، اس کے لیے عفو، وَإِن تَعْفُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ایک ہے معاشرے کی ضرورت، اس کی مصلحت، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ ہے اصل میں کہ جس سے ریزالو ہوتا ہے کہ ایک قانونی سطح ہے، قانونی سطح پر یہ ہے آپ نے کچھ ریٹین کیا ہے اپنے پاس، وہ ایک خاص حد تک آ گیا، زکوٰۃ دے دیجئے، باقی آپ کا ہے، یو کین ریٹین اٹ۔ مزید آپ خرچ کرنا چاہیں اپنی مرضی سے خرچ کریں، لازم نہیں ہے۔ یہ قانونی سطح ہے، یہ جو کچھ رہے گا تمہارے پاس، اس پر وراثت کے احکام کا بھی اطلاق ہو جائے گا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، آسمانوں میں جو ہے زمین میں ہے، تمہارے پاس امانت ہے، جو کچھ ہے اللہ کا۔ ملکیت کی نفی، قطعاً ملکیت نہیں تمہاری۔ پہلی بات، ملکیت نہ انفرادی رہی نہ قومی رہی، نیشنلائزیشن کا بھی چکر ختم، وہ تو اللہ کی ملکیت ہے، ہماری تو ہے ہی نہیں، نہ قومی سطح پر نہ انفرادی سطح پر۔ نمبر دو، جو کچھ تم کماتے ہو، محنت کرتے ہو، چاہے وہ کھیت میں ہے، کارخانے میں ہے، دکان پر ہے، کلینک میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، کوئی اپنی لا چیمبر میں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہو، واٹ ایور یو گیٹ، اسے آپ اپنی کمائی نہ سمجھیے گا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کسب کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے نیکی اور بدی کا کمانا، نیکی کمائی ہے، یہ کمائی ہے، بدی کمائی ہے، یہ بھی کمائی ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت،
کسب اسے کہتے ہیں۔ صرف ایک جگہ کسب دنیا کی کمائی کے لیے بھی آیا ہے سورہ بقرہ میں، لیکن قرآن میں اصل میں کسب کیا ہے؟ وہ تو نیکی یا بدی، اور جو کچھ تمہیں مل رہا ہے، چاہے ساری محنت تم نے کی ہے، ہل تم نے چلایا ہے، بیج تم نے ڈالا ہے، سیراب تم نے کیا ہے کھیت کو، پھر فصل کاٹی تم نے، لیکن جو کچھ ملے اسے فضل سمجھو۔ فضل کسے کہتے ہیں؟ جو شے بلا استحقاق ملے۔ آپ اگر کسی شخص کو اپنے ہاں ڈیلی ویجز پر رکھتے ہیں، 100 روپے اس کی ویج آپ کی مقرر ہوئی ہے، دن بھر آپ دیکھتے رہے ہیں اسے کہ بہت محنت سے کام کیا، یہ اس کا خیال نہیں کرتا تھا کہ کوئی سپروائزر دیکھ رہا ہو تو کام کرے ورنہ پھر ڈھیلا پڑ جائے، نہیں، وہ اپنی کمٹمنٹ، آؤٹ آف ہز اون کمٹمنٹ وہ کام کرتا رہا ہے۔ تو شام کو آپ اسے 100 روپے دے کر، یہ تو اجرت ہے، اجر ہے، اور بھائی 10 روپے اور لے لو، یہ فضل ہے۔ وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا آپ سے، ڈیمانڈ تو وہ 100 کر گیا، لیکن یہ کہ اسے آپ اگر اضافی شے دیتے تو وہ فضل ہے۔ فضل سمجھو، اپنی کمائی نہ سمجھو۔ جب کوئی شخص اپنی کمائی سمجھتا ہے یہ قانونیت ہے، اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت میں نے اپنے علم اور فضل اور اپنی صلاحیت و ذہانت سے کمائی ہے، یہ کفر ہے۔ جو کچھ ہے اللہ تو نے دیا ہے، میرا کچھ قسم نہیں اس میں، فضل۔ یہی لفظ آیا نا قرآن مجید میں جمعے کے حکم کے ضمن میں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ادا ہو جائے تو اب تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو اور جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تلاش کرنا ہے فضل، آپ کو کوئی شے کریٹ نہیں کرنی ہے، وہ فضل تو ہے، اللہ کا فضل ہے، ملے گا۔ تیسرا، اس فضل میں سے تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات کی حد تک ہے، باقی اللہ نے تمہارے مال میں شامل کر کے تمہارا امتحان لیا، یہ دوسروں کا مال ہے، تمہیں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ تم یہ دوسروں کو اس کا مال حوالے کر کے اور فارغ ہو جاتے ہو بار امانت سے، یا اس کو اپنا مال بنا کر اپنے پاس جمع کرتے ہو۔ تمہارا جائز حق تمہاری ضروریات کے اندر، بس یہ سمجھیے کہ اسلامی نظریے کی سرپلس ویلیو ہے، وہ جو مارکسزم کی سرپلس ویلیو کچھ اور ہے، اور اسلامی نظریے کی سرپلس ویلیو کیا ہے؟ جو تمہاری ضرورت سے زائد درجہ ڈالو۔ یہ در حقیقت یہ دے ڈالنا، یا غرباء کو، فقراء کو، مساکین کو، یتامہ کو، یعنی خیرات و صدقات میں دے دیا جائے، اور یا اللہ کی راہ میں انفاق ہے، جد و جہد ہے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخیل، یہ 4 پرنسپلز ہیں۔ ملکیت تمہاری کچھ نہیں، این امانت چند روزہ نصف نماز، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ ملکیت نہ انفرادی نہ اجتماعی نہ قومی، جو تم کماؤ گے جو ملتا ہے وہ فضل ہے، تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر برعکس سوچو گے تو قانونیت کی طرف جاؤ گے، اور جو کچھ مل گیا اس میں تمہارا جائز حق تمہاری ضروریات۔ اب یہ ضرور ہے کہ ضروریات آدمی کم سے کم کرتا جائے یا ضروریات بڑی زیادہ رکھے، یہ چونکہ والنٹری معاملہ ہے، یہ روحانیت کا تقاضا ہے، یہ کوئی قانون کا تقاضا نہیں ہے۔ باقی سارا دے ڈالو۔ 4 کارڈینل پرنسپلز، اور مکمل نظام ہے یہ، اور آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سطح پر زندگی گزاری، اصحاب صفہ نے اس سطح پر زندگی گزاری، اس کے علاوہ فقراء صحابہ، وہ چاہے حضرت ابو ذر غفاری ہوں یا اور بہت سے صحابہ تھے، فقراء صحابہ کچھ نہیں رکھتے تھے۔ یہ ہے پہلا نظام اسلام کا، اور اس کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے، اسلامی معاشرے میں جب تک یہ لوگ اس قسم کے لوگ ہوں گے، مائنیوٹ مائنورٹی، بہت کم لوگ ہوں گے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو روحانی سطح سے وہاں تک پہنچ گئے ہوں، جو احسان کے لیول تک پہنچ گئے ہوں، جن کا ایمان اس گہرائی تک پہنچ گیا، ان کے لیے یہ معاملہ
لیکن یہ معاملہ پیس میکر بن جاتا ہے سوسائٹی کے اندر، مورلز کا، ویلیوز کا۔ ایک درویش بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس لیول پر زندگی گزار رہا ہے، روٹی بھی کھا رہا ہے تو تھوڑے سے گرم پانی کے اندر نمک ڈال کے روٹی، سوکھی روٹی جو ہے نرم کر کے کھا رہا ہے۔ جو عزت اس شخص کی ہوگی اس معاشرے کے اندر، وہ کسی اور کی ہوگی؟ یہ دلوں پر حکومت کرے گا، جو دلوں کو فتح کر دے وہی فاتح زمانہ۔ تو یہ جو نظام ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف والنٹری سوشلزم۔ والنٹری ہے، اس میں جبر نہیں ہے۔ جس شخص کو آخرت کا اتنا یقین ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اصل زندگی وہ ہے، تو وہی کے لیے بھیج دو نا، یہاں کائے کو رکھنا ہے؟ اس کے بینک میں ڈپازٹ کرو، یہاں کہاں کر رہے ہو؟ ڈپازٹ کیا اور کل تمہاری روانگی ہو گئی، وہ تو پیچھے والے کیا کریں گے، گلچھرے اڑائیں گے یا کیا کریں گے، یا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اگر کوئی اور آپریٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ بینکوں کی کمائی ہو گئی، چھٹی ہوئی، ختم ہوئی۔ کیا کیا تم نے؟ اچھا، اب میں پہلے یہ چاہتا ہوں، بلکہ مجھے پہلے یہ کہنا تھا کہ معاشی نظام کے ضمن میں ہمیں سب سے پہلے جو دو معاشی نظام جن سے ہم واقف ہیں ان کا ایک کمپیریزن کر لینا چاہیے۔ اگرچہ اب کمیونزم مر گیا، لیکن میرے نزدیک وہ مرا نہیں ہے، دوبارہ ابھرے گا اور بڑی شدت سے ابھرے گا۔ وہ ایک رد عمل تھا سرمایہ داری کے خلاف۔ اب سرمایہ داری جو ہے ننگا ناچ رہی ہے اور گلوبل ہو رہی ہے، گلوبلائزیشن۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ری ایکشن پیدا نہ ہو۔ جو کچھ ہوا ہے سیاٹل میں، اور جو کچھ ہوا ہے ڈیووس میں، اور جو کچھ ہوا ہے واشنگٹن میں، اور جو کچھ ہوا ہے لیٹن امریکہ کے ایک مقام پر، یہ سارا ری ایکشن جو ہو رہا ہے، یہ ننگی سرمایہ داری، یہ گلوبل سرمایہ داری، یہ ملٹی نیشنلز، ان کی حکومت، اس کا رد عمل تو ہوگا۔ لیکن بہرحال اس وقت جو ہے دو اکانومیز تھیں جن کے درمیان نصف صدی تک کولڈ وار جاری رہی ہے، اور جب یو ایس ایس آر ڈیزالو ہو گیا تو امریکی مفکرین نے جو ہیں بغلیں بجائیں، ثابت ہو گیا ہمارا نظام ٹھیک ہے، دیکھ لو وہ لاش پڑی ہوئی ہے، وہ کمیونزم کی لاش بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے، اور وہ روس سربسجود ہے ہمارے سامنے، پیسہ مانگ رہا ہے ہم سے، بھیک مانگ رہا ہے۔ فوکویاما نے کتاب لکھی اینڈ آف ہسٹری، تاریخ انسانی اپنی ارتقاء کی آخری منزل تک پہنچ گئی، اب کوئی بہتر نظام نہیں ہے، کوئی نہیں آئے گا، کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا اس نظام۔ اگرچہ ہنٹنگٹن نے کہا کہ نہیں، ابھی کلیش آف سیویلائزیشنز ہوگا۔ ٹھیک ہے، معاشی نظام کے اعتبار سے تم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، حالانکہ ٹھیک نہیں ہے، وہ میں اسے اختلاف کر رہا ہوں، ٹھیک نہیں ہے، اس کا ری ایکشن آئے گا۔ بہرحال ان دونوں نظاموں کا ذرا تقابلی مطالعہ کیجئے، اور یہ بات کہ وہ نظام فیل کیوں ہوا، یہ کیوں جیت گیا، اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے، کمیونزم میں ذرائع پیداوار انفرادی ملکیت میں نہیں بلکہ قومی ملکیت میں، کیپٹلزم میں نہ صرف آرٹیکلز آف یوز آپ کی انفرادی ملکیت میں ہو سکتے ہیں، لیکن جو مینز آف پروڈکشن ہے، کارخانہ ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، کھیت ہے، یہ بھی آپ کی انفرادی ملکیت ہو سکتی۔ اب اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ ایک انسان کی سرشت ہے، چاہے آپ اسے بیسر سیلف کہہ لیں، اس کے اندر ایک ہے سینس آف پوزیشن، چیز میری ہے تو میں اس کی حفاظت زیادہ کروں گا، میں اس کو بڑھاؤں گا، میں اس کے اندر ترقی چاہوں گا، میری ہے ہی نہیں تو مجھے کاہے کو ایکسٹرا لیبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جسے آپ کہتے ہیں مارکیٹ فورسز، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، نو کنٹرولز، وہاں کنٹرول ہے، یہاں کوئی کنٹرول نہیں۔ اگر کسی کموڈٹی کی ڈیمانڈ گھٹ گئی ہے، سپلائی زیادہ ہے، قیمت گرے گی، اور اگر کسی کموڈٹی کی سپلائی کم ہو گئی ہے، ڈیمانڈ زیادہ، قیمت بڑھ جائے گی، لیٹ اٹ بی سو۔ یہ نیگیٹو پوائنٹس تھے کمیونزم کے
اور پازیٹیو پوائنٹس تھے کیپٹلزم کے. البتہ ایک پوائنٹ وہ ہے جو پازیٹیو تھا کمیونزم میں اور جو نیگیٹو ہے کیپٹلزم. وہاں ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان اتنا فرق نہیں ہے. میکسیمم جو رشیا کے اندر عام سپاہی اور جرنیل ان کی تنخواہوں میں 1:30 اس سے زیادہ ریشو نہیں تھی. اور یہاں یہ ہے کہ ایک طرف دولت کے انبار ہیں، دولت مندوں کو پتہ نہیں ہے دولت ہماری کتنی ہے. 40 بلین کا ایک چیک لکھ کر دے سکتا ہے آدمی، لے جاؤ. اور دوسری طرف بھوک ہے، فاقہ ہے، گھیٹوس ہے، جس کا سب سے بڑا آپ کو منظر نظر آتا ہے مینہٹن. جو سمجھئے کہ ان کا جو تہذیب کا اور ان کی تجارت کا اور یہ جو ٹاورز تھے اس کے جنوبی علاقے کے اندر، ورلڈ ٹریڈ ٹاورز. مینہٹن ایک جزیرہ ہے، کوئی 9 میل لمبا اور کہیں ذرا 2-3 میل چوڑا ہو جاتا ہے، کہیں آدھا میل ہی رہ جاتا ہے، بس اس طرح کا جزیرہ ہے. اس کے جنوبی علاقے میں دنیا بھر کی دولت جمع ہے، تمام بینک وہاں ہیں، وہی تھے وہ ٹریڈ سینٹر بھی. اور شمالی میں چلے جائیے، گھیٹوس ہیں، وہاں پہ وہ جو افرو امریکنز کہلاتے ہیں وہ سب ہیومن لیول پر زندگی گزار رہے ہیں، حیوانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں. دیکھ لیجئے، آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ نظر آ جائے گا. سرمایہ دارانہ نظام بھی ایک کام بہرحال کرتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس نے اس کا تجربہ حاصل کر لیا. جب آپ کی فری اکانومی ہوگی اور کمپٹیشن ہوگا، فری کمپٹیشن، تو کچھ آگے نکل جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے. ظاہر بات ہے، آپ اگر لوگوں میں دوڑ کر آتے ہیں اور وہ بندھے ہوئے آپس میں نہیں ہے تو کوئی آگے نکلے گا، کوئی پیچھے رہ جائے گا. اگر آپ چاہیں کہ دوڑیں بھی اور کوئی آگے پیچھے کا فرق نہ ہو تو پھر رسے سے باندھ دیں انہیں. پھر لیکن فری اکانومی میں تو ہوگا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ اتنے ہیو ناٹس رہ جاتے ہیں پیچھے جو اب ان کے لیے پوٹینشیل خطرہ ہے. یہ خلیج جو ہے ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان، یہ بھوکے بھیڑیے کہیں ہمارا پیٹ نہ پھاڑے، ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے، یہ کھڑے نہ ہو جائیں، بغاوت نہ کر دیں. لہذا کچھ نہ کچھ سبسسٹنس لیول ان کو دو. اس کو کہتے ہیں انٹرنل مینجمنٹ آف کیپٹلزم. کیونکہ لازمی نتیجہ ہے کچھ پیچھے رہ جائیں گے کچھ آگے، تو کوئی فیڈ بیک ہونا چاہیے. سیکیورٹی، سوشل سیکیورٹی، جس میں ٹاپ پر اسکینڈینیوین کنٹریز ہے. اس سے ذرا نیچے آئیے تو برطانیہ ہے، بہت اونچا لیول ہے وہاں بھی ویلفیئر کا یا سوشل سیکیورٹی کا. سب سے کم جو ہے وہ بھی امریکہ میں ہے، لیکن امریکہ میں بھی یہ ہے، آپ جا کے کہہ دیجئے میرے پاس جاب نہیں ہے اور میرے پاس مکان بھی نہیں ہے، آپ کا وظیفہ بھی مقرر ہو جائے گا، ایک چابی بھی دے دی جائے گی، جاؤ. یہ ہے فیڈ بیک، یہ ہے انٹرنل مینجمنٹ. کیونکہ کیپٹلزم میں لازماً یہ ہوگا کہ کچھ بھوکے رہ جائیں گے، کچھ بہت زیادہ والے ہوں گے. تو بہت زیادہ والے جو ہیں اپنی سیلف پروٹیکشن کے لیے یہ کچھ نہ کچھ خیرات کا کھاتا جو ہے کھلا رکھیں گے. اسے کہتے ہیں انٹرنلی مینیجڈ کیپٹلزم. اب آپ آئیے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ روحانی سطح پر اسلام کا نظام کمیونزم کے مشابہ ہے. کوئی ملکیت نہیں، ملکیت اللہ کی. جو کچھ تم نے کمایا فضل ہے، فضل میں تمہارا حصہ تمہاری ضرورت ہے، باقی دے ڈالو، اللہ کے بینک میں جمع کراؤ. لیکن اب سنیے، ایٹ دی لیگل لیول، فقہی سطح پر، قانونی سطح پر، اسلام کا معاشی نظام ایک کنٹرولڈ، الفاظ نوٹ کرتے، کنٹرولڈ اینڈ انٹرنلی مینیجڈ کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم ہے. کیا مطلب؟ یو کین اون. قانونی سطح پر تو اونرشپ ہے، اگر اونرشپ نہ ہو تو وراثت کا آئے گی. اونرشپ تو ہے قانونی سطح پر. وہ سطح اور ہے، روحانی سطح اور ہے، اس کو تو اس وقت بھول جائیے. اب آئیے زمین پر، آن دی گراؤنڈ، تو پرائیویٹ اونرشپ بھی ہے، پرسنل اونرشپ. پرسنل انسینٹیو ہے، زیادہ کام کریں گے، زیادہ کریں گے، زیادہ کمائیں گے، ہمارا ہوگا. پھر اس کے اندر ہائر اینڈ فائر ہے، آپ جب چاہیں رکھیں کسی کو آجر.
اور مستاجر یہ رشتہ جو ہے آزاد ہے. پھر اس میں ڈیمانڈ سپلائی مارکیٹ فورسز کی کھلی اجازت ہے. کوئی کنٹرولز نہ کرو. کنٹرول سے کیا ہوتا ہے؟ بلیک کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے. کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے اگر کوئی کموڈیٹی کم ہو گئی ہے, whosoever can afford he should go and purchase. نہیں کر سکتے تو نہیں, گھر بیٹھو. یہ ساری چیزیں جس کی بنا پر کیپٹلزم جیتا اور جن کے مخالف چیزوں کی بنیاد پر کمیونزم ہار گیا, مر گیا, اسلام میں وہ سب ہے. پرائیویٹ اونرشپ ہے, پرسنل انسینٹیو ہے, کمپٹیشن ہے, اور ہائر اینڈ فائر ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول کے مطابق معاملہ لے کر چلنا ہے. بیوروکریسی کا کنٹرول نہیں ہے, آپ کا اپنا مال ہے, آپ کام کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام کے اندر وہ سارے انسینٹیوز موجود ہیں, لیکن کنٹرول کرتا ہے اسلام لیگل لیول پر کہ یہ کیپٹل جو ہے یہ آکاش بیل کی طریقے سے پوری معیشت پر چھا نہ جائے. اب یہاں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایچ جی ویلز کا ایک قول. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں پہلے تجارت ہوتی تھی بارٹر سسٹم. کسان کھیت میں کام کر رہا, گندم بوئی ہے, اس نے گندم جو ہے اگائی ہے, اور کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے جلاحا, وہ کپڑا بن رہا ہے, اس نے کچھ دانے دے دیے, کپڑا لے لیا, نو کرنسی. رومن امپائر کے زمانے میں سب سے پہلے دنیا میں کرنسی کا تصور پیدا ہوا, سونا چاندی کی کرنسی. اس کو کہتا ہے ایچ جی ویلز, انسان نے جب سے کرنسی کا معاملہ شروع کیا اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی لعنت کا طوق اس نے اپنی گردن میں ڈال لیا. گندم آپ کتنی ہولڈنگ کریں گے, لیکن یہ سونا ہے ایک سیر, یہ اتنے 1000 من گندم کے برابر, اس کو آپ رکھیے اپنی تجوری کے اندر. جب چاہے ریلیز کریں, جتنا چاہے خرید لیں, قیمت بڑھ جائے گی. جب ہاتھ روک لیں گے قیمت گر جائے گی. یو کین مینیپولیٹ دی مارکیٹ جب آپ کرنسی کو اپنے پاس رکھ سکتے. تو ایک لعنت کا طوق تھا جو نوع انسانی نے اپنی گردن میں ڈالا ہے. یہ دیو جو ہے یہ جن ہے, کیپٹل. یو ہیو ٹو چین اٹ, اسے بوتل میں بند رکھو. یہ ہے اصل جو چیز کہ اسلام کی کنٹریبیوشن ہے, کیپٹلزم. اس میں سرمایہ کاری تو ہو, سرمایہ داری نہ ہو. نو کنسنٹریشن آف ویلتھ, ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان بہت فاصلہ نہ ہو. اس کا جو ماسٹر سٹروک ہے ربا حرام. کاروبار کرو جائز طریقے سے کرو, ربا کے بغیر کرو. ربا کیا ہے؟ صرف پیسہ پیسے کو کھینچے وداؤٹ اینی لیبر. آپ کو معلوم ہے کاروبار کوئی بھی ہوتا ہے اس میں کیپٹل چاہیے, لیبر چاہیے, اور پھر چانس بھی ہوتا ہے. کسی وقت حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہی اماؤنٹ آف لیبر اور وہی اماؤنٹ آف کیپٹل آپ کو زیادہ پروڈیوس دے دیتی ہے, کبھی کم ہوتا. 3 فیکٹرز رہیں گے ہمیشہ, لیکن اگر باقی دونوں فیکٹرز کو آپ ختم کر دیں اور صرف پیسہ پیسہ کماتا رہے, یہ ورسٹ لعنت ہے دنیا کی, اور یہ شریعت کے نزدیک حرام ترین شے. گھڑی چل رہی ہے, گھڑی کے ٹک ٹک کے ساتھ اس کا پیسہ تو بڑھ رہا ہے, ہر ٹک ٹک کے ساتھ. جو پیسہ لے کر گیا ہے اس کو پتہ نہیں نفع ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. اس کو کوئی غرض نہیں. مجھے تمہارے نقصان سے کوئی غرض نہیں, مجھے تو نفع چاہیے, اور نفع بھی ایک خاص جو اس کی شرح ہے اس پر چاہیے. یہ ہے جس کو ماسٹر سٹروک کہہ رہا ہوں میں, یہ اللہ ہی دے سکتا تھا. حرام, اور حرام بھی کتنا. دیکھیے عقیدے میں جس قدر بڑی شے ناقابل معافی شرک ہے, عمل میں اتنی ہی بڑی شے سود ہے. زنا اتنی بڑی شے نہیں ہے, چوری اتنی بڑی شے نہیں ہے. سود جس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے,
کسی اور گناہ پر، کسی اور جرم پر یہ آیا ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کان کھول کر سن لو، الٹیمیٹم ہے تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا۔ اور حدیث میں آیا ہے الربا 70 حوبا یا جزءا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں یا جز ہیں، جن میں کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں۔ ان 70 میں سب سے چھوٹا ایسروہا، 70 میں سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے ان ينكح الرجل امه، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اب ریشو پروپورشن اب بنا لیجیے، آپ کے نزدیک زنا کتنی بہت بڑی بری شے ہے، پھر زنا نہیں، ماں کے ساتھ زنا، اور پھر یہ سب سے چھوٹا حصہ ہے 70 میں سے۔ دس از دی ماسٹر اسٹروک آف اسلامک اکنامکس۔ ربا حرام، محنت کرو، پیسہ بھی ہو تمہارا، جدوجہد کرو، اکیلے کرو، مل کر کرو، شراکت کر لو، نفع نقصان تمہاری ذمہ داری ہے، بانٹو آپس میں، نفع بھی بانٹو، نقصان بھی بانٹ لو، بیئر کرو۔ اس میں آپ مل کر کام کریں، شراکت کریں، اکیلے کریں، اٹس اپ ٹو یو۔